خلاصہ: میاں بیمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، چند روز آرام کی ضرورت ہے، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ بیگم ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں بھی یہی بات کئی بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر میری بات کا ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو بیگم اپنے شوہر کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن عملاً وہ خود ایک پل کے لیے بھی خاوند کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ بیوی پورے گھر میں بے آرامی کی فضا پیدا کر کے بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو بار بار آرام کی تلقین کرتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے، کبھی بے تکی بحث کرتی ہے، کبھی اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹتی ہے، یوں خاوند کے لیے ہر لمحہ عذاب بنا دیتی ہے۔ سکا پانی لے کر ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اسے برا بھلا کہتی ہے، بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اسے بھی جھڑکیاں دیتی ہے، ہر ایک کو ڈانٹتے وقت یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ تم لوگ میاں کو آرام کرنے نہیں دیتے۔ میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر کراہتا ہے، مگر بیوی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ اسی اثناء میں کمرے میں جھاڑو دینے کی آواز آتی ہے۔ خاوند اس شور اور بے آرامی سے عاجز آ جاتا ہے۔ یک لخت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کمرے میں اشفاق صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجبوراً انہیں ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ فون کسی خاتون کا تھا جسے میاں بمشکل یہ کہہ کر ٹالتا ہے کہ دوبارہ کسی وقت بات کر لینا۔ بیوی کو ٹیلی فون کا علم ہوتا ہے تو خاوند سے بحث شروع کر دیتی ہے، کس کا فون تھا، اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، نہ جانے کون تھی اور کیا کہنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میاں اس بحث سے عاجز آ جاتا ہے۔ اب یہ تکرار ختم ہوئی ہی تھی کہ پڑوس میں کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر مشق شروع کر دیتے ہیں۔ خاوند کراہتا ہے، خدا را یہ شور بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی کو پڑوسی کے نام خط لکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ بیوی خط لکھنے بیٹھ جاتی ہے، بچہ گر پڑتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ نوکر ہاون دستے میں ریچھے کوٹنے لگتا ہے۔ میاں درد اور بے آرامی کے باعث ہائے ہائے چلانے لگتا ہے۔ اسی دوران میں دروازے پر ایک فقیر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ یوں رہا سہا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ خاوند اس انتہائی بے سکونی میں کراہنے لگتا ہے اور انتہائی عاجز آ کر اپنی ٹوپی اور شیروانی اٹھا کر آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو ہے سبق آرام و سکون کا خلاصہ۔ اسے نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ ابھی سیاق و سباق کا پیراگراف، ایک پیراگراف سیاق و سباق کا آپ سلیکٹ کریں گے۔ جب بھی سیاق و سباق کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے حوالہ متن دینا ہے۔ اس سبق میں سے ایک پیراگراف میں نے سلیکٹ کیا، تو آپ اس پیراگراف کو بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی پیراگراف سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ حوالہ متن میں سبق کا نام یا ڈرامہ کا نام آرام و سکون، مصنف کا نام امتیاز علی تاج، پھر اس پیراگراف میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی: کواڑ دروازہ، لا حول ولا قوت، شیطان سے پناہ، علیل بیمار، بد تہذیب، جسے رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ نہ ہو۔ سیاق و سباق میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس پیراگراف میں سبق سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی، یہ پیراگراف سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے اور اس پیراگراف کے بعد کیا بات ہوگی۔ تو شارٹ وے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ کس سبق سے لیا گیا ہے، سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے، سبق اس پیراگراف سے پہلے اور اس پیراگراف کے بعد سبق میں کیا بات ہوگی۔ پھر اسی پیراگراف کی ہم جو ہے وہ تشریح کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اس پیراگراف کی بھی تشریح کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے لیے کوئی اور پیراگراف آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیراگراف کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو سبق کے سوال جواب کرواؤں گی، مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے میاں کو بیماری سے نجات کے لیے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ گھر کے شور و گل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہیں آیا، اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شور و گل سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی اس آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
شور کی آلودگی سے انسان کے اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی آلودگی سے جنم لیتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بھی نہایت ضروری ہے۔ آرام کرنے سے انسان کے اعصاب سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے پھر کافی دنوں تک بستر کا ہو جانا پڑتا ہے۔ واو! ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے، جس کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کے سبق کی تمام ایکسرسائز ہے۔ اس کو اپنی کاپیز پہ لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔